سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وقلت الدعاء الخفي. السلام علیکم. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام ہیومن بینگ یعنی کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدے، ایک عہد، ایک میثاق یعنی ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں، اور ایک روز یعنی روز قیامت میں اس عہد کا جواب طلب ہوگا. یہ بات شاید بڑی عجیب سی لگے، لیکن یہ ہے سچی. یہ بڑا ہی علمی ڈسکشن ہے اور بڑا ہی نالجبل اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہم جب دیکھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 172 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الستُ بربکم، یعنی کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. اب اس آیت کی اگر ہم گرامٹیکل انالیسس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آ جو ہے وہ سوالیہ سینس میں آتا ہے، یعنی کہ پوچھنے کے سینس میں، اور لستو جو ہے یہ ایکچول مادہ جو ہے اس کا لام یا اور سین ہے، یعنی لیسا کے سینس میں آتا ہے، نہیں کے سینس میں فعل ناقص ہے. اور اس کی جب گردان کی جاتی ہے یعنی کہ کانجوگیشن کی جاتی ہے تو لیسا لیسا لیسو لستو، یعنی کہ میں نہیں کے سینس میں آتا ہے، یعنی آئی ایم ناٹ، نہیں یعنی نیگیٹو سینس میں بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، اور مخلوقات جواب دیتی ہیں کالو بلا، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہاں آپ ہی ہیں ہمارے رب. اب متعدد احادیث میں یہ بات بالکل کلیئر ہے ان کی روشنی میں کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی اور فرشتوں کو سجدے کے لیے حکم دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان جو ہے پیدا ہونے والے تھے قیامت تک، ان سب کو بیک وقت یعنی کہ وجود میں لایا، ان کو شعور بخشا، اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت یعنی گواہی لی. حدیث کے مطابق انسان کو چاہے گروپس میں یا گروہوں میں ان کو انسانی شکل میں یا عالم ارواح میں جس طرح بھی ان کی اس سچویشن تھی اللہ جانتے ہیں، ان کو گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی، اور ساتھ میں پھر ان سے عہد لیا گیا، ان سے وعدہ لیا گیا، اور یہ تمام جو ارواح جو اس دنیا میں اب قیامت تک آئیں گی سب سے لیا گیا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات پر یعنی گواہ بناتے ہوئے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور مخلوقات یعنی اس میں کائنات کی ہر چیز شامل ہے، اور ہم اسپیسیفکلی خاص طور پہ جو انسانوں کی بات کیوں کرتے ہیں کہ انسان کی بنیادی حیثیت ہے اس دنیا اس کائنات میں، تو آنسر دیتی ہے مخلوقات یعنی انسان کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں کالو بلا. اور ساتھ ہی پھر کہتے ہیں کہ شہدنا، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تقولوا، کہیں تم لوگ سب لوگ جو ہے یوم القیامتی یعنی قیامت کے روز انا کننا کہ ہم تھے ان ھذا اس سے غافلین یعنی بے خبر تھے. مطلب کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے آدم علیہ السلام کے سامنے وعدہ لے رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں، گواہ بنا کر تمام انسانوں سے پوچھ رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں. اب اس پہ گواہ رہو، اور قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ سکو کہ کہیں میں بے خبر تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. تو خوب جان لو میں ہی تمہارا رب ہوں. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں یاد دہانی کے لیے یعنی کہ ریمائنڈرز کے لیے اپنے نومینیٹڈ یعنی خاص جو لوگ ہیں، پروفٹ، رسول، نبی، سب کو جو ہے اس اور صحیفے اور کتابیں اس دنیا میں بھیجیں گے، اور تاکہ تمہیں یاد رہے، ایویڈنس ملے، ثبوت ملے. اور اگر ہم دیکھیں انسانوں کی ہسٹری میں ہم پڑھیں اگر، تو ایک کنٹینیوٹی، ایک تسلسل، ایک سیکوینس ہے نبیوں کی، رسولوں کی، کتابوں کی، کہ دنیا میں آئے نبی اور رسول، اور سب کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کو ایک ماننا یعنی رب ماننا. اچھا، اب اس معاملے کو یعنی اس واقعے کو، یہ اسپیشل ایونٹ یا واقعہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے، تمثیلی انداز ہے، یعنی کہ مثال دے کے سمجھانے کا، کہ بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت ہے. بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ بنایا، یعنی کہ ایک بچہ جب کورا پیدا ہوتا ہے اس کو وہ بعد میں نصرانی یعنی احادیث میں ہے کہ وہ یہودی نصرانی بعد میں بنتا ہے، لیکن پہلے وہ فطرت پہ ہوتا ہے یعنی کہ دین پر ہوتا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل کنفرمڈ ہے کہ یہ واقعہ احادیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ایک اسپیشل ایونٹ ہوا جہاں پر تعالیٰ نے باقاعدہ تعالیٰ نے وعدہ اور عہد لیا تمام بنی نوع انسان سے. اچھا، اب یہ واقعہ صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بیس پر جو ہے قیامت کے روز تمام حجت بھی قائم کرتے ہوئے، یعنی اس اولین عہد یعنی جو تعالیٰ نے لیا ہے اس وعدے کو ایز اے اتھارٹی یا سند کے طور پر تعالیٰ سامنے پیش کریں گے اور ہم سے جواب طلب کریں گے. اچھا، اب اس واقعے کو ہم ایک اور انداز میں اگر پیراسائیکولوجیکل یعنی روحانیات کے مطابق اور دلائل دیتے ہوئے لاجیکل وے میں اور انسان کی نفسیات کے مطابق اگر ہم یہ بات مزید ڈسکس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، پھر اس کائنات میں ایک نئی بات پیدا کی انہوں نے، کیا کہ انسان کو خاص طور پہ نظر عطا فرمائی یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے کی صلاحیت یعنی اس کو ایکٹیو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی آنکھیں، نظر اس کی متحرک ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں.
مطلب یہ کہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات خاص طور پہ انسان کو مخاطب کیا، اور اس بات کرنے سے پہلے پوری کائنات تو تھی، تو صحیح موجود تھی، یعنی انسان بھی موجود تھے، لیکن وہ عالم میں ایک اس میں یعنی کہتے ہیں نا گونگی اور بہری جیسی حالت تھی، یعنی کہ اس کا اپنا کوئی پرسیپشن ادراک نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے کس نے بنایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ایک دم سے انسان کو جو ہے وہ نظر یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت ملی، اور اس کو جیسے ہی لا علمی سے علمی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈالا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی آواز سن کے انسان متوجہ ہوا اس آواز کی طرف، اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور خالقیت اور ربوبیت کا اعتراف یعنی کنفیس کیا۔ اب اس بات کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ نظر کا قانون ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، نظر کا سب سے پہلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، یا مرکزیت یا فوکس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھا جائے تو اس کو آپ کو فوکس یا مرکز پیدا ہوتا ہے اس سے، تبھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب انسان نے یا کائنات نے اللہ تعالیٰ کو ان کی آواز سنی تو نظر کا ایک قانون اپلائی ہوا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جو ہے پھر اس کو فوکس کیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ عکس یا امیج جو ہے وہ انسان کی دماغ پہ منتقل ہوا، یعنی ٹرانسفر ہوا، اور یہی نظر کا قانون ہے، یعنی کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ اس کا عکس امیج جو ہے وہ قبول کر کے وہ دماغ کی اسکرین پر وہ ٹرانسفر کرتی ہے، اور یہ 10 سے 15 سیکنڈ تک رہتا ہے۔ تو نظر کا قانون یہ بتاتا ہے کہ نظر اس وقت کام کرتی ہے جب اس کا فوکس یا مرکزیت یعنی سینٹرلائز ہو اور شعوری طور پہ انسان دیکھے۔ تو اس کی واضح اگزامپل یہ ہے کہ ہم روزانہ آفس وغیرہ کاموں پہ جاتے ہیں، ہزاروں چیزیں راستے میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس یا مرکزیت یعنی سینٹرلائز نہیں ہوتی ہماری آنکھیں، اس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی اور ہم اس کو فوکس نہیں کر پاتے۔ تو یہی یہاں اصول اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات نے دیکھا، ان کو ایکسیپٹ کیا، اس کو مانا، ربوبیت کو، اس کی وحدانیت کو اور خالق کو۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یعنی سمری کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھنے والی ہے کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ یعنی ایک دیکھیں آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، کہ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آتا ہے، تو وہ جب تک جوانی اس کی آتی ہے بہت کچھ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، صلاحیتیں حاصل کرتا ہے، بے شمار صلاحیتیں، مگر انسانی جو ایک اصل جو انسان کی دو باتیں جو ایسی بنیادی باتیں ہیں، یعنی جو علوم ہیں جن کا اصلاً یعنی خاص طور پہ اسے امتحان آخرت میں دینا ہوگا، وہ اس کا صحیح عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت توحید، اور دوسرا صحیح عمل یعنی کہ نیکی اور بدی کا شعور۔ اب اوپر کی آیت جب ہم دوبارہ سے پڑھیں، غور کریں، تو اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کے رب ہونے کا علم جو ہے ہمیں شعوری حالت میں دیا گیا، یعنی ہمیں حاضر کیا گیا، ہماری ارواح کو، روحوں کو، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ علم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے، بلکہ ساتھ ساتھ دو وارننگ بھی دی گئی اس آیت میں۔ اولاً ہم یہ کہہ کے کہیں انکار نہ کر بیٹھیں کہ ہم تو بے خبر تھے، اور دوسرا اگر ایون ایکسیپٹ بھی کر لیں، اقرار بھی کر لیں، تو ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، یعنی کہ شرک نہ کریں۔ تو اس عہد میں اس آیت کے مطابق یہ دیکھیں 3 طرح کی باتیں شامل ہو جاتی ہیں اس جو میثاق یا ٹریٹی ہے، یعنی کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا وجود، یعنی کہ وہ ہے، ہمارا رب ہے، اس کی وحدانیت ہے۔ دوسرا اکیلا، تنہا، حاجت روا، یعنی توحید کی وحدانیت کی بات آ گئی۔ اور تیسری بات امپورٹنٹ کہ ہر شخص خود ذمہ دار اس کا ہوگا اپنے اعمال کا، اور جواب دہ ہوگا قیامت کے روز۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی، یا وعدہ لینے کی، یا عہد لینے کی؟ وہ تو ویسے بھی ہمارا خالق، رب، مالک ہے، اس کو کس قسم کی وعدہ، کسی قسم کی یاد دہانی یا میثاق کرنے کی وہ کیا ضرورت تھی؟ وہ تو قادر ہے ہر چیز پہ۔ مگر یہاں پر ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین صفات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف یعنی جسٹس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ روز قیامت جو ہے تعالیٰ ہر طرح کی ہر ایویڈنس کو ثبوت کے ساتھ جو ہے ایک اعلیٰ قسم کی یعنی ہائی کورٹ جو ہے اس کو عدالت کو ایک سسٹم بنائیں گے اور عدل کریں گے، اور جس کا جو وعدہ لیا تھا اس کو سامنے دکھائیں گے اس کو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ وعدہ، یہ اوتھ یعنی کہ جو ہے یہ لیا، تاکہ روز قیامت جو ہے انسان جو ہے وہ بہانے نہ بنائے، ایکسکیوزز نہ کرے، حیل و حجت یا تعویلیں پیش نہ کرے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی رسول نہیں آیا تو ہمیں صراط مستقیم کیسے پتہ چلتا؟ بات ہے لاجیکل اگر آپ دیکھیں، کیونکہ جو لوگ کافر، کفار ہیں، مشرک ہیں، یا جو ایتھیسٹ ہیں، وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ اگر ہم روز اول سے اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ بے شمار انسان اس دنیا میں آئے ہیں اور مر چکے ہیں اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ اب انسان جو ہے آپ دیکھیں دنیا میں ایسے ایسے علاقوں میں جا کر بسا ہوا ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ ریموٹ ایریاز ہیں، جہاں سے افریقہ ہے، انٹارکٹیکا ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں ٹیکنیکلی آپ دیکھیں اسلامک تعلیمات، شریعت وغیرہ یا رسول یا نبی یا کتابیں ہو سکتا ہے پراپرلی نہ پہنچی ہوں، یہ پاسبلٹی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں آدم علیہ السلام سے لے کے روز قیامت تک تمام انسانوں کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سارے ایرا یعنی دور ہیں، کتنا ٹائم ہے، اور کھربوں ٹریلینز جو ہے لوگ اس دنیا میں آئے ہوں گے، مر چکے ہوں گے،
ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، کافر مشرک سوسائٹیاں ہوں گی، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، ایتھیسٹ ہوں گے، ان کو کیسے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اور کیونکہ ان کا ماحول، ان کا انوائرمنٹ مشرکانہ ہوگا، تو وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا سیکھے گا، اس کو کچھ نہیں پتہ دین کا، اسلام کا، قرآن کا۔ تو بات لاجیکل ہے کہ کچھ ایسے لوگ ایسے ایریاز میں ایسے رہے ہوں گے جہاں پر تعلیمات نہ پہنچی ہوں، تو کیا وہ سب لوگ جو ہیں کفار مشرک جو ہیں قیامت کے روز وہ کیا بچ جائیں گے، یعنی بری الذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس جواز یا جسٹیفیکیشن تو ہوگا کہ بھائی ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ تو یہی بات سمجھنے کی بات ہے کہ یعنی کہ اسی جواب کے پیچھے یاد دہانی، یعنی ریمائنڈر جو بات ہم نے پیچھے کری تھی کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رسول، نبی اور کتابیں بھیجی ہوں گی، یہ تو ایک سائیڈ ہوگی، ایک پہلو ہو گیا ریمائنڈر کرنے کا، یاد دہانی کا۔ اور یاد دہانی کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد دہانی کو سمجھنے کی بات ہے کہ یاد دہانی ہے کیا چیز۔ بات یہ ہے کہ یاد دہانی جو ہوتی ہے انسان کو جو بھولا ہوا ہوتا ہے اس کو یاد دلاتی ہے۔ اور بیسکلی جیسے اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوست کا قلم یا پین تھا اور انہوں نے کہیں رکھ دیا کمرے میں، اور کافی عرصے بعد جو ہے وہ مجھے کہیں سے مل گیا، تو ایک دم سے قلم کو یعنی اس پین کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پرانے دوست کی یادیں تازہ ہو گئیں، یعنی کہ میرے حافظے میں، میموری میں جو تحت لاشعور میں جو ہماری باتیں دوستی کی تھیں وہ سامنے شعور میں آ گئی اور مجھے یادیں آ گئی سامنے۔ تو یہ وہ بھولا ہوا آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریمائنڈرز بھی ہیں، یہ یاد دہانی کا کانسیپٹ بھی ہے کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے۔ اور دوسری طرف جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یاد دہانی کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں ہے، جو شروع سے ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی نشانی جو ہے وہ انسانوں کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھیں نشانی کیا ہے، نشانی جو ہے آپ کو علم نہیں دیتی بلکہ وہ بھولے ہوئے کو یاد دلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین و آسمان میں ہر جگہ اس کائنات میں جگہ جگہ ایک بے شمار اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہیں، ریمائنڈرز ہیں۔ زمین و آسمان میں اگر آپ دیکھیں سائنسی تحقیقات ہیں، حقائق ہیں، گردش ہے، مدار یعنی کہ نظم و ضبط، ترتیب، حسن، ایک توازن، ہر طرف میں آپ ستارے، سیارے، آپ دیکھیں سورج سسٹم پہ، زمین و آسمان میں، بارشوں میں، بادلوں میں، یعنی ہر جگہ آپ دیکھیں بے شمار اگزامپلز ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ سب بنانے والے کا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رب ہے۔ بے شمار اگزامپل ہیں۔ اور اگر اسی بات کو ہم پرانے زمانے کے اوپر ڈال دیں، یعنی کہ آج کل کا سائنسی دور ہے، تو آپ کہیں کہ پرانے زمانے میں تو لوگ کیسے سمجھتے تھے، تو بے شمار عقل والی اگزامپل پہلے کے دور میں بھی ہیں۔ مثلاً آپ ایک باغ میں جاتے ہیں جہاں پر سب گھاس پھوس جو ہے، پودے وغیرہ بڑے خوبصورت انداز میں تراش کے ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس باغ کا ایک مالی بھی ہوگا، رکھوالا بھی ہوگا۔ اور ایک دوسرا باغ میں آپ جاتے ہیں وہ اجڑا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ آلریڈی سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی رکھوالا، کوئی مالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں ہر انسان کو اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے اس کائنات میں غور کرنا اور اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا اور سب کچھ جو ہے اس کو ریمائنڈر کے طور پہ، یاد دہانی کے طور پہ بتانا۔ تو یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے اپنے حالات، اپنی سچویشن کے حساب سے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ انسان کو تعالیٰ نے بے شمار عقل و شعور اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس کو اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی ہے، برائی اور اچھائی اور شر اور خیر میں فرق، یہ سب انسان کے خمیر میں، مٹی میں، یعنی اس کے نفس میں تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے اپنے حالات، دنیا کے وقت کے ساتھ جس دور میں بھی ہے، وہ اس کو اتنی عقل تو ہوتی ہے کہ وہ اپنی محدود یا جو بھی اس کی سوچ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ چیزوں کی برائی اچھائی یا اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، ڈفرینشیٹ کرے، اپنی سوچ کو غور کرے، فکر کرے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کہاں سے آیا ہے، میں کہاں جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ، میرا مالک کون ہے۔ اور بے شک ایون وہ کافر گھرانے میں ہو یا مشرک ہو، لیکن اتنی عقل سمجھ جب دنیاوی حساب سے وہ سارے کام کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی یا اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کی واضح اگزامپل قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن سے وہ غور و فکر کرتے ہوئے رہے اور سورج، چاند، ستارے سب کو اللہ تعالیٰ مانتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور رب کو مان لیا اور پہچان لیا۔ تو یہ واقعہ پورا تفصیل سے قرآن پاک میں ہے۔ بات سمجھنے والی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈرز کے طور پہ نبی، رسول، کتابیں، صحائف جو ہیں سب کچھ اس دنیا میں بھیجے اور بھیجتے رہے۔ اور دوسری طرف انسان کو دعوت کائنات پہ ایک تفکر، غور و فکر، ریسرچ، اور یعنی کہ ہر طرح کے حساب سے آپ کو تعالیٰ نے آپ کو ریمائنڈر بھیجے ہیں یاد دہانی کے لیے کہ آپ غور کریں کہ کون ہے مالک، کون ہے خالق۔ اور ایک اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے وعدہ اور عہد یعنی اوتھ لیا، تو پھر یہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ ہوا ہے اس طرح۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے انسانی نفسیات کو دیکھیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو انسان کا مطلب ہی کیا ہے کہ بھولنے والا، یعنی انسان بھول جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کی یہ تمام تر جو اس کی جو وعدہ، عہد یا اس طرح کی جو بھی انسان کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس کا شعور، لاشعور اور تحت شعور کا سسٹم ہے، یعنی کہ انسان کے تحت شعور میں صرف وہ باتیں
وہ رہ جاتی ہیں، جو اس کی پرانی ہسٹری ہوتی ہیں، جو اس کی میموری ہے، اس کا حافظہ ہوتا ہے. اور جب آپ اس کو یاد دلاتے ہیں، جیسے اگزامپل دی میں نے پہلے کہ آپ اس کو کوئی چیز یاد دلاتے ہیں تو اس کو ایک دم سے پرانی باتیں یادیں یاد آ جاتی ہیں. تو یہی انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو ریمائنڈر اس لیے بھیجے گئے کہ اس کے جو حافظے میموری میں جو تحت شعور میں لاشعور میں جو اس کی باتیں ہیں، جو وعدہ اللہ سے لیا ہے، عہد لیا ہے، وہ سب چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، پردے میں ہے. لیکن جب آپ اس کو یاد دلاتے ہیں، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے اور کسی بھی ذریعے سے، یا اس زمین و آسمان پہ غور اور فکر کرنے کی وجہ سے، تو اگر انسان کو یاد آ جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اب ان تمام باتوں کی، ریسرچ کی باتوں کی، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بے شمار اگزامپلس ہمارے آس پاس ہیں، انسان کے مرنے کا، جینے کا سسٹم وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب اگر کوئی شخص اسٹل بہت ضدی، ہر دم یا آرتھوڈکس یا بہت ہی ایسا انسان ہے جو بالکل ہی سوچنا سمجھنا نہیں چاہتا، یعنی کہ وہ اتنا پکا ہے، کنفرمڈ ہے کہ اس کو اس میں جاننا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یا میں کون ہوں، تو پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے دل میں پھر ہدایت یعنی نور کی روشنی ہوتی ہے وہ جا ہی نہیں سکتی. تو یہ وہ اگزامپل ہیں، جو لوگ ہیں جو پھر ان کا آخر جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ کو ایز اے رب، خالق، اپنا مالک، اپنا جو صحیح معنوں میں جو پالنے والا ہے، اس کو ماننے کا جو ہمارا جو عہد اور وعدہ ہمیں جو لیا اپنے جو عروض اولین سے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات ہوگی.